آج کی پریس کانفرنس کا مقصد اپنی 25 کروڑ عوام کو یہ بتانا کہ اس جنگ کے پاکستان کی زراعت اور فوڈ سیکورٹی کے کیا اثرات ہو گئے. جو ایران اور اسرائیل امریکہ کی جنگ اس وقت چل رہی ہے تو اس کے جو اثرات مرتب ہو رہے ہیں اس وقت وہ کافی خطرناک ہیں اگر ہم نے اسے صحیح طریقے سے نہ نپٹا. اس وقت ہم کاشتکاروں کو، حکومت کو، ریاست کو، سب کو چاہیے کہ مل کر فوڈ سیکورٹی کے لیے کام کریں، زراعت کے لیے کام کریں، بہتر پالیسیاں بنائیں، کوئی شارٹ ٹرم لانگ ٹرم پالیسیاں فوری طور پہ اناؤنس کی جائیں اور ان پہ کام کیا جائے. کیونکہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جدے گھر دانے ادے کملے بھی سیانے. تو اس وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی فوڈ سیکورٹی کے اوپر بھرپور توجہ دیں، کیونکہ پوری دنیا میں اس وقت نمبر 1 پہ فوڈ سیکورٹی اور نمبر 2 پہ بارڈر سیکورٹی ہے. یعنی کہ فوڈ سیکورٹی کو سب سے زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے. اور پاکستان کے اوپر جب بھی کوئی کڑا وقت آیا، جب بھی کوئی مشکل آئی تو زراعت نے اس کا ساتھ دیا. آپ 65 کی جنگ لے لیں، 71 کی جنگ لے لیں، جب آپ نے ایٹمی دھماکہ کیا تو پابندیاں لگیں، تب یہ زراعت نے اس ملک کو چلایا. اسی طریقے سے کووڈ آیا تب بھی اسی نے کیا. 9/11 ہوا، پابندیاں لگی، تب بھی اسی زراعت نے اس ملک کو سہارا دیا اور فوڈ سیکورٹی کا کوئی ایشو نہ بنا، کیونکہ زراعت ہماری الحمدللہ چل رہی تھی، زراعت میں کام ہو رہا تھا اور ہم تمام لوگوں کو فوڈ سپلائی کر رہے تھے، کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوا. اب اس جنگ میں صرف پاکستان کے لیے فوڈ سیکورٹی کا ایشو نہیں ہے، تمام مڈل ایسٹ ممالک میں بھی فوڈ سیکورٹی کا ایشو ہے کہ وہاں پہ زراعت نہیں ہوتی. اگر وہ لوگ زراعت کرتے تو آج اتنی ان کے لیے پریشانی نہ ہوتی. آج ہم زراعت کر رہے ہیں تو ہمارے لیے وہ پریشانی نہیں ہے جو ان کے لیے ہے آج، بلکہ ان کی ضروریات بھی ہم نے پوری کرنی ہے. اب ہمارے لیے بہت ساری مشکلات بھی ہیں، جس طرح افغانستان کا بارڈر بند ہے، ایران کا بارڈر بند ہے، باقی ہماری امپورٹ کا ایشو بنا ہوا ہے، امپورٹ نہیں ہو پا رہی. تو ہمیں انٹرنل طور پہ اپنے مسائل کا حل سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اس وقت حکومت کو چاہیے کہ وہ زرعی ایمرجنسی نافذ کرے اس ملک میں، اور ٹاپ پرائرٹی پہ زراعت کے اوپر سوچا جائے اور زراعت کے جو ایشو ہیں وہ ریزالو کیے جائیں. کیونکہ کاشتکار بہت زیادہ نقصان میں ہے. آپ سب کے علم میں ہے پہلے، بلکہ پوری 25 کروڑ عوام کے علم میں ہے کہ آلو کا کاشتکار مر گیا، گاجر، مولی، گوبھی، تمام جو سبزیات جنہوں نے کاشت کی تھی اس کے تباہ و بربادی ہو گئی. اس کی کپاس کے کاشتکار کو پیسے نہیں ملے، گندم کے کاشتکار کو پیسے نہیں ملے. یعنی کہ کاشتکار اس وقت مالی بحران کا شکار ہے. یعنی اگر میں اس کے حالات بتانا چاہوں، اس کے جذبات کا لفظوں میں احاطہ کر کے نہیں بتا سکتا، بلکہ اس کی تکلیف کی شدت میں میڈیا تک نہیں پہنچا سکتا جتنی وہ اس وقت تکلیف میں ہے. لیکن یہ ملک ہمارا ہے، ہم سب کا ہے. ان تمام تکالیف کے باوجود ہم کاشتکار اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کی عوام کے لیے 24 گھنٹے کام کرنے کے لیے تیار ہیں، سال کے 365 دن کام کرنے کے لیے تیار ہیں. کیونکہ آج اس ملک پہ ایک کڑا وقت آ چکا ہے جس میں فوڈ سیکورٹی کا بحران پیدا ہو سکتا ہے. لیکن اگر ہم عقل سے سوچیں، ہوش کے ناخن لیں، تو ہم ان تمام مسائل سے نپٹنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. قدرت نے ہمیں تمام وسائل دی ہیں. 1500 کلومیٹر سمندر ہمارے پاس ہے، کراچی سے لے کے پشاور تک میدانی علاقہ ہمارے پاس ہے، جنگلات ہمارے پاس ہیں، پہاڑ ہمارے پاس ہے، دریا ہمارے پاس ہے، چولستان ہمارے پاس ہے، روہی ہمارے پاس ہے، چاروں موسم ہمارے پاس ہے، ریگستان ہمارے پاس ہے. قدرت نے ہمیں تمام نوازشات سے نوازا ہے. اب ہم میں ایک ول ہونی چاہیے. اس وقت حکومتی لیول پہ صحیح فیصلے ہونے چاہیے. کاشتکار کو ان پٹس ٹائملی ملنی چاہیے اور صحیح پرائس پہ ملنی چاہیے. اس وقت جس طریقے سے ابھی حکومت نے ایک قدم اٹھایا کہ ڈیزل اور پیٹرول کا ریٹ بڑھایا، جو زیادتی کی ہے حکومت نے کاشتکاروں کے ساتھ بھی اور عوام کے ساتھ بھی، کہ جب آپ کے پاس 28 دن کا پڑا ہے اس سے پہلے آپ نے ریٹ کیوں بڑھایا ہے آپ نے؟ یعنی کہ 55 روپے ایک دن میں 25% اضافہ کر دینا، تو اس سے کیا میسج دیا گیا ہے قوم کو؟ میں حکومت سے اس پلیٹ فارم سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارا ریٹ 3500 روپے گندم کا اناؤنس کیا ہے، اس کو ریوزٹ کریں. اس کی وجہ یہ ہے اب جتنا آپ نے ڈیزل کا ریٹ بڑھا دیا تو ہماری ہارویسٹنگ کاسٹ بڑھ جائے گی، ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بڑھ جائے گی، لیبر کاسٹ بڑھ جائے گی، ہمارے تمام اخراجات بڑھ جائے. اس کو بھی ریوزٹ کریں تاکہ کاشتکار جو ہے نا وہ دل برداشتہ نہ ہو. کاشتکار بہت زیادہ دل برداشتہ ہو چکا ہے. ہم کاشتکار محب وطن ہے. ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم سے زیادہ محب وطن بھی کوئی نہیں ہے، کیونکہ کاشتکار نائب خدا ہے. اللہ کا دیا ہوا رزق کے زمین کا سینہ چیر کے اللہ کی مخلوق تک پہنچاتا ہے. اس کے ایمان کا حصہ ہے کہ اس نے اللہ کا دیا ہوا رزق اللہ کی مخلوق تک پہنچانا ہے اور سال کے 365 دن کام کرنا ہے.
کاشتکار اپنی زمین کا ٹکڑا اٹھا کے کسی دوسرے ملک پہ منتقل بھی نہیں کر سکتا. اس کا جینا پاکستان میں، مرنا پاکستان میں، اولاد ادھر، جائیداد ادھر، تعلیم ادھر، صحت ادھر، ایمان ادھر. اس لیے وہ 24 گھنٹے اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی عوام کے لیے، 25 کروڑ لوگوں کے لیے وہ سوچتا ہے کہ میں نے ان کو خوراک کیسے فراہم کرنی ہے. اور آج ان حالات میں یقین کر لیں کہ ہم تہیہ کر کے بیٹھے، ہم تمام پاکستان کے کاشتکار اس جذبے سے ہیں کہ ہم نے اس قوم کی خدمت کرنی ہے. لیکن حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ بھی زراعت کے اوپر ذرا سیریس لیول پہ سوچے. وہ اپنے لیے امارات کا نہ سوچے. آج جس طریقے انہوں نے پچھلے دنوں میں اناؤنس کیا، مختلف امارات اناؤنس کیے ہیں مختلف لوگوں کے لیے، افسر کے لیے، سپریم کورٹ کے ججز کے لیے، ہائی کورٹ کے ججز کے لیے، زراعت کے لیے بھی سوچو. یہ زراعت آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہے. آج ان حالات پہ نپٹنے کے لیے آپ کے پاس زراعت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں فوڈ سیکورٹی کسان، بارڈر سیکورٹی جوان ایکول ٹو خوشحال مضبوط پاکستان. اس پاکستان کو اگر مضبوط آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی دونوں نیشنل سیکورٹی میں دونوں آتی ہے، وہ فوڈ سیکورٹی بھی ہے اور بارڈر سیکورٹی بھی ہے. لیکن یہ ظلم مت کریں کہ ابھی 3-4 دن پہلے مجھے پتا چلا کہ 2 آپ کے یوریا کے ہمارے پلانٹ بند ہو چکے ہیں. خدا کے لیے ایسا مت کریں. اگر فصلوں کی خوراک نہیں ہوگی تو فصل کیسے ہوگی؟ ہم آلریڈی پاکستان میں بیلنس یوز آف فرٹیلائزر نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس جو پیداواری لاگت میں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے دنیا کے ساتھ. ہماری حکومت اس طرح بیٹھ کے نہیں سوچتی کہ انڈین کاشتکار کو کیا مراحت ہے، پاکستانی کاشتکار کو کیا مراحت ہے. انڈین کاشتکار کی فصل کس ریٹ پہ جا رہی ہے، پاکستانی کاشتکار کی فصل کی ریٹ پہ کس ریٹ پہ جا رہی ہے. انڈین کاشتکار کو پے بیک کیا ہو رہا ہے، کاشتکار کو، پاکستانی کاشتکار کو کیا ہو رہا ہے. یعنی کہ اس لیول پہ بالکل سوچ نہیں ہے حکومت پہ. یعنی میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، آج یہ وقت نہیں ہے کہنے کا کہ ہماری فصلیں جب سستی بکی تو حکومت نے خوشی کی شادیاں نے بجائے. کاشتکاروں کے گھروں میں ماتم تھا، خدا کی قسم. اس وقت مرگ ہوئی تھی اس وقت کاشتکار، کیونکہ اس وقت زراعت اور کاشتکار دونوں وینٹیلیٹر پہ ہے. لیکن اس کے باوجود ہم وینٹیلیٹر سے اٹھ کے اس ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. تو حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ مل بیٹھ کے آج کاشتکاروں کو بلائے، تمام ٹیکنیکل جو لوگوں کو بلائے، جو لوگ ایکسپرٹ ہے زراعت ان کو بلائے. ایک تھنک ٹینک بنائے حکومت کے، ہم کس طریقے سے اس کو نپٹ سکتے ہیں، اس مسائل سے ہم نکل سکتے ہیں. ہم نے ہر وقت کام کیا ہے. اگر سیلاب آیا اس کے بعد بھی ہم نے ہمت کی. پابندیاں لگی، جس طرح میں نے پہلے عرض کی ہے کہ جب کووڈ آیا تب ہم نے بڑی ہمت کی کاشتکاروں نے، پاکستان میں کوئی مسئلہ نہیں بنا. جب 9/11 ہوا پابندیاں لگی تب اسی زراعت نے آپ کو سہارا دیا. جب آپ نے ایٹمی دھماکہ کیا، دنیا میں اپنا لوہا منوایا، جس کی وجہ سے آج پاکستان الحمدللہ محفوظ ہے، تو اس زراعت نے ہی آپ کو سہارا دیا. 65 کی جنگ، 71 کی جنگ، 17 سال آپ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی، تو بہت ساری آپ کے اوپر پابندیاں تھیں. اس کے اس زراعت نے ہی آپ کو چلایا. اور آج بھی یہ زراعت ہی ہے جو اس ملک کو چلائے گی. آج بھی اس ملک کے ریڑھ کی ہڈی جو وہ زراعت ہے، اگر ہم اس زراعت کو سپورٹ نہیں کریں گے تو پھر فوڈ سیکورٹی رسک پہ ہو جائے گی. آج وقت ہے کہ کاشتکار کو کم از کم اس کی فصل کا جو پیداواری لاگت کے ساتھ 25% پرافٹ ساتھ اناؤنس کیا جائے. آج وقت ہے کہ کاشتکار کو یہ ایمرجنسی کا ٹائم ہے. اس وقت نہ دیکھیں IMF نے کیا کہا ہے یا فلاں نے کیا کہا ہے. اس وقت یہ دیکھیں کہ کاشتکار کی ضرورت کیا ہے، زراعت کی ضرورت کیا ہے، آپ کی فوڈ سیکورٹی کی ضرورت کیا ہے. آپ نے مڈل ایسٹ کو بھی کھلانا ہے، آپ نے باقی ممالک کو بھی ایکسپورٹ کرنا ہے. اس وقت یہ خطے، اس پورے خطے کے لیے، ریجن کے لیے پاکستان کی بہت زیادہ اہمیت ہے. لیکن بدقسمتی سے تمام وسائل ہونے کے باوجود ہم زراعت میں آگے نہیں گئے، ہم پیچھے گئے ہیں کہ ہماری گروتھ -13.49 آ گئی ہے ایگریکلچر کی، جبکہ ہم آبادی میں ہر سال 2.6 ہم آبادی میں % ایڈ کر رہے ہیں. یعنی کہ ایک نیا نیوزی لینڈ یا سنگاپور جتنی آبادی ایڈ کر رہے ہیں، لیکن اس حساب سے ہماری گروتھ نہیں ہے کیونکہ بہت ساری جگہ پہ ہماری پالیسیاں غلط ہیں. مجھے دکھ کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ ہمارا 2-3 سالوں میں 13واں سیکٹری فوڈ سیکورٹی آ گئی ہے، تو کام کیا ہوگا؟ میں ہر پریس کانفرنس میں یہ بات کر چکا ہوں. ہمارا DPP ڈپارٹمنٹ اس وقت بالکل، ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروڈکشن بالکل کام نہیں کر رہا ہے. وہاں نان ٹیکنیکل لوگ، کسٹم کے لوگ آ کے بٹھا دیے گئے ہیں. تو اس وجہ سے ہمیں بہت سارے پرابلم ہیں. میں حکومت سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں، آئیں مل بیٹھ کے سوچتے ہیں زراعت کے لیے، اس ملک کی فوڈ سیکورٹی کے لیے. فوڈ سیکورٹی ہی آپ کی نیشنل سیکورٹی ہے اس وقت. اس سے بڑا پاکستان کے لیے اور کوئی المیہ نہیں ہو سکتا کہ ہم زرعی ملک ہونے کے باوجود 8 سے 10 بلین ڈالر کی ایگریکلچر پروڈیوس کی باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم باہر سے امپورٹ کر سکیں گے.
کیا ہم سیڈ باہر سے امپورٹ کر سکیں گے؟ ہمارا چاول کا سیڈ، مکی کا سیڈ باہر سے آتا ہے جو ہائیبریڈ ہے. ہمیں سوچنا چاہیے لانگ ٹرم پالیسی کہ ہم یہ سارے کام پاکستان میں کیوں نہیں کرتے؟ ہم ریسرچ کو پاکستان میں ڈیولپ کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے ریسرچ کے اوپر انویسٹمنٹ کیوں نہیں کرتے؟ ہماری ریسرچ کے اوپر انویسٹمنٹ کیا ہے؟ ایگریکلچر کی جی ڈی پی کا 0.18. برازیل نے چند سالوں میں کیوں ترقی کی ہے؟ کہ اس کا ریسرچ کا بجٹ 1.75 ہے، ہم سے کئی سو گنا زیادہ ہے اس کا. یہی وجہ ہے وہ ریسرچ میں دنیا میں آگے چلا گیا. ہم ریسرچ پہ پیچھے چلے گئے، ہم بیج باہر سے منگواتے ہیں، ہم دنیا پہ انحصار کرتے ہیں. حالانکہ حق یہ تھا جو قدرت نے ہمیں وسائل دیا، دنیا ہمارے اوپر انحصار کرتی. میں اپنے کاشتکاروں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اس کڑے وقت میں آئیں ہم اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، اپنے 25 کروڑ عوام کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، کیونکہ یہ درد دل ہی ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا تھا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان. آج وقت ہے، اس ملک پہ کڑا وقت ہے. خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں، ہم پاکستان کے کاشتکار اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ہم اپنی پاک افواج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے مل کے ریاست کے ساتھ، حکومت کے ساتھ مل کے آج پاکستان کو ایک مضبوط قلعہ بنایا ہوا ہے. کوئی ہمارا دشمن کوئی میلی آنکھ سے پاکستان کی طرف سے نہیں دیکھ سکتا. اس کو پتہ ہے جو بھی میلی آنکھ سے دیکھے گا اس کی آنکھ نکال دی جائے گی. آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہے، اگر انڈیا نے ہمارے اوپر حملہ کیا تو پاکستان پاک افواج نے کیا جواب دیا؟ ان کو مٹی چٹا دی ان کو اس وقت. آج پوری دنیا میں پاکستان کا نام ہے. آج ہمارے لیے قابل فخر ہے کہ ہم سعودی عرب کے محافظ، حرمین شریفین کے محافظ کون ہے؟ پاکستان کی افواج ہے اس وقت. کس وجہ سے؟ کہ ان کی دلیری، ان کی بہادری اور ان کی ایمانداری کی وجہ سے. تو دوسرا ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ زراعت ہی ہے، یعنی کہ فوڈ سیکورٹی میں ایک طرح پاک افواج ہے. میں پہلے بتا چکا فوڈ سیکورٹی کسان، بارڈر سیکورٹی جوان ایکول ٹو خوشحال مضبوط پاکستان. ہمارے پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے ہم دونوں سیکورٹیز میں ہمیں کام کرنا چاہیے کہ ہماری بارڈر سیکورٹی بھی مضبوط ہو اور فوڈ سیکورٹی بھی مضبوط ہو. کیونکہ ہمارے گھر کھانے کے لیے کچھ ہوگا تو ہم دشمن سے لڑ سکیں گے، دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکیں گے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. خدا کی قسم اگر ہم زراعت پہ صحیح کام کرتے، آج ہمارے حکمران جو ہمارے لیے باعث شرم ہے، جس طریقے سے IMF کے آگے جا کے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ان کی ہر جائز ناجائز بات مانتے ہیں، اپنے ملک کے خلاف باتیں مانتے ہیں، وہ صرف زراعت پہ توجہ نہ دینا. ہم نہ انڈسٹری میں آگے گئے، نہ ہم IT میں آگے گئے، اور زراعت کو بھی ہم نے پیچھے دھکیل دیا. یہ وقت ہے، قدرت نے ہمیں پھر وقت دیا ہے. قدرت ہمارے ساتھ ہے، لیکن ہماری نیت بھی ٹھیک ہونی چاہیے، ہمیں ول بھی ہونی چاہیے. ہمیں چاہیے کہ آج مل کے اس زراعت کو آگے لے کے چلیں، فوڈ سیکورٹی کو آگے لے کے چلیں، تاکہ ہمارے گھروں میں کھانے پینے کا کوئی ایشو نہ ہو. اب آپ دیکھ لیں، اگر آپ کی زراعت 2 سالوں میں پیچھے گئی ہے، اس کا رزلٹ کیا نکلا ہے؟ میں پورے ٹی وی چینلز پہ تمام اینکر کو سن رہا تھا کہ ہماری غربت کی سطح بہت نیچے چلی گئی، حد سے زیادہ ہم غربت میں چلے گئے، حد سے زیادہ. اس کی وجہ صرف ایک تھی، زراعت تھی. ایک ہی وجہ سے زراعت تھی اور کوئی وجہ نہیں تھی، کیونکہ ہم نے زراعت پہ توجہ نہیں دی. ہمیں چاہیے کہ زراعت میں اچھے لوگوں کو لے کے آئے، ایکسپرٹس کو ڈھونڈے. پاکستان میں سے بہت ایکسپرٹ ہے زراعت پہ، ان کو لے کے آئے، ان کو بٹھائیں، ایک تھنک ٹینک بنائے، تاکہ ہم زراعت میں خود کفیل ہوں. ہمیں باہر سے کوئی کسی انحصار نہ، آج وقت آ گیا ہے کہ ہم کسی پہ انحصار نہ کریں. اور میں حکومت سے 10 گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے ہماری اس وقت کھادوں کا ریٹ کم کریں، پیسٹیسائڈ کا ریٹ کم کریں، بجلی کا ریٹ کم. بجلی پہ آپ نے ہمارے اوپر خدا کی قسم میں کھا کے تم ظلم ڈھایا ہوا ہے. آپ نے، آپ IPP کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو 2200 ارب روپے کیپیسٹی چارجز دیتے ہوئے آپ کو موت تک نہیں آتی اس وقت. لیکن کاشتکار کا بل 5 روپے 35 پیسے سے اٹھا کے 50 روپے کر دیا ہے. کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں زراعت نہ ہو؟ کیا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ رات کو بھوکے سوئیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں غربت کی سطح اور بڑھ جائے؟ یعنی دکھ کی بات ہے کہ ہم سے وہ بل لیا جا رہا ہے جو ہم دے ہی نہیں سکتے. آج کاشتکار نے آپ کی زراعت کو کیسے چلایا اس وقت تک؟ خدا کی قسم، زیور بیچ کے، جانور بیچ کے، زمینیں بیچ کے. آپ کی زمینیں کم ہو رہی ہیں کاشت کے لیے، آبادی بڑھ رہی ہے آپ کی، ان زمینوں کے اوپر کالونیاں بڑھ رہی ہیں. میں یہ بھی کہوں گا کہ حکومت کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، یہ کالونی بننے کی اجازت نہ دے اس طریقے زرعی زمینوں میں، کیونکہ آپ کی جس طریقے سے آبادی بڑھ رہی ہے، سوچیں اس کے لیے. میں آپ سب کا مشکور ہوں جی. تھینک یو.
میں خواتین کے عالمی دن پہ یہ کہوں گا کہ ہماری پاکستان میں جو زراعت ہے یہ خواتین کے بل بوتے پہ ہے جی. ان کی محنت، ان کی محنت اور کاوش کو میں سلام پیش کرتا ہوں. اور یقین کر لیں ان خواتین کے بغیر ہم زراعت نہیں کر سکتے. ہماری زراعت میں مردوں سے زیادہ کنٹریبیوشن جو ہے ہماری خواتین کی ہے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی ہے. ہم اگر کپاس لگاتے ہیں، جو جب چوپا لگاتے ہیں تو ہماری خواتین لگاتی ہیں، گوڈی آ کے وہ کرتی ہیں، چنائی آ کے وہ کرتی ہیں. تمام کاموں میں وہ برابر کی شریک ہے. اس وقت وہ اس ملک کی فوڈ سیکورٹی کے لیے ایک اہم کردار ادا کرتی ہے. وہ قابل تحسین ہے اور ہم پاکستان کسان اتحاد کی طرف سے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور یقین کر لیں ان کے لیے جو ہمارے اندر جذبات ہیں، میں ان کے جذبات کا لفظوں میں احاطہ کر کے نہیں بتا سکتا. جتنا احترام ہے ان کا، اس ملک کو چلانے میں خواتین کا ایک اہم کردار ہے اور حد سے زیادہ اہم کردار ہے. اور خصوصاً زراعت تو ہے ہی انہیں کی وجہ سے. جب ہم صبح گھر سے نکلتے ہیں، جتنا کاشتکار نکلتے ہیں، اگر گھر سے وہ کھانا کھا کے نکلتے ہیں تو وہ بھی ہماری خواتین ان کو بنا کے دیتی ہے. پیچھے بھی کھانا وہ لے کے جاتی ہے، اس کے بعد جا کے وہ ان کا ہاتھ بٹاتی ہے، جانوروں کو چارہ کھلاتی ہے. یعنی کہ لائف سٹاک میں، ایگریکلچر میں ان کا ایک انتہائی اہم رول ہے پاکستان میں. باقی سیکٹر میں بھی ہے لیکن کیونکہ میرا تعلق زراعت اور لائف سٹاک سے ہے تو اس میں ان کا 50% سے زیادہ رول ہے خواتین کا. ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت حکومت نے اپنے اوپر کوئی بوجھ نہیں ڈالا کیونکہ ان کے پاس جو ان کی اپنی خبر ہے کہ 28 دن کا کوٹا موجود تھا. اب وہ 28 دن میں، اب میرے پاس تو کیلکولیشن نہیں ہے، جو بتایا جاتا ہے کہ 100 کچھ ارب روپے کا فائدہ حکومت کو ہوا ہے. 135 ارب روپے کا حکومت کو فائدہ ہوا ہے. حکومت کو چاہیے تھا کہ اگر ریٹ بڑھانا ہے، جب وہ ختم ہوتے اس کے بعد ریٹ بڑھاتے. یہ تو ظلم کیا گیا. دیکھیں نا، اسے زراعت تو نہیں ہو سکتی کم از کم پاکستان میں. اور غریب آدمی، اب مجھے ایک چیز بتائیں، جو غریب آدمی ڈیلی 1 لیٹر سے پیٹرول استعمال کرتا ہے، اگر وہ 120 روپے حکومت کو ٹیکس دے رہا ہے، 120 روپے حکومت کو وہ ٹیکس دے رہا ہے، ایک غریب آدمی، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ مہینے کا کتنا دے دے گا؟ وہ تقریباً 35-3600 روپے تو مہینے کا دے بیٹھا، حکومت کو ٹیکس دے بیٹھا ہے غریب آدمی. باقی چیزوں کو اس نے الگ ٹیکس دینا ہے. چینی خریدے گا وہ ٹیکس دے گا، گھی خریدے گا وہ ٹیکس دے گا، یعنی کہ غرضے کے صابن لے گا، غرضے کے استعمال کی ہر چیز پہ وہ ٹیکس دے گا. تو حکومت کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ اگر آج خطے میں سب سے مہنگا ہمارا پیٹرول ہے اور ڈیزل ہے، پاکستان اس خطے میں سب سے مہنگا ہے، تو یہ قابل افسوس بات ہے.